رہ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی لڑائی رہ جاتی ہے؟ اب اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آمدن تھی نا یہ حضور اسلام کے دور سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود تقسیم کیا کرتے تھے، تو یہ حضرت صدیق اکبر کے پاس تو آتا ہی نہیں تھا، تو وہ غاصب کیسے ہو گئے، ظالم کیسے ہو گئے معاذ اللہ؟ پھر جنہوں نے سب کچھ نبوت پر لٹا دیا وہ آپ کے جانے کے بعد نبی کی بیٹی کا حق دبائیں گے؟ نہیں، کہتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ نے یہ جواب سنا تو معاذ اللہ ناراض ہو کے چلی گئی۔ اللہ، یہ بھی علماء جانتے ہیں، بیچ میں یہ وہ ہمارے بعض راوی ہیں نا ان کی مہربانیاں ہوتی ہیں، ایک اردو کا کالا ہے، وہ کالا جہاں بھی آ جائے حالات خراب کر دیتا ہے، اور عربی میں بھی بعض جگہ قالا آتا ہے نا وہ کالا گڑبڑ کرتا ہے۔ یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جو سمجھ سکتے ہیں میں اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، قالت ہونا چاہیے تھا، پیچھے بھی قالت ہے، تو یہاں بھی آگے قالت ہونا چاہیے لیکن یہاں وہ کالا آ گیا۔ کالا آ کر کے کہتا ہے جی حضرت فاطمہ ناراض ہو کے چلی گئی، ساری زندگی نہیں بولی۔ تو حضرت صدیق اکبر جو گھر جا کر تیمارداری کرتے تھے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو حضرت صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت امیس حضرت فاطمہ کی مستقل خدمت کر رہی تھی بیماری کے دوران، وہ کیا؟ سبحان اللہ، جو حضرت فاطمہ نے کہا اسماء بنت امیس میں دن کو مر جاؤں تو رات کو جنازہ اٹھانا تاکہ میری چارپائی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور ساتھ یہ کہا میت کو اس ترتیب سے رکھنا، اوپر چادر اس طرح ڈالنا کہ جسم کے نشیب و فراز نظر نہ آئے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی بیوی نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ پریشان نہ ہو، میں ملک حبشہ میں گئی تھی، میں نے وہاں ایک طریقہ دیکھا تھا، وہ طریقہ میں کروں گی، انشاءاللہ چادر اوپر ہوگی، جسم نہیں نظر آئے گا۔ فرمایا مجھے کر کے بتاؤ کیا تھا وہ؟ آپ نے چارپائی منگائی، درختوں کی ٹہنیاں توڑی اور چارپائی کے اوپر یوں کوہان کی طرح ٹہنیاں لگا دی اونچی کر کے، اس کے اوپر چادر ڈالی، اب ظاہر وہ اونچی ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اسماء بنت امیس تم نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے، میری گرانی دور کر دی ہے۔ کہتے ہیں نبی اسلام کے وفات کے بعد جو حضرت فاطمہ نے 6 مہینے گزارے تھے، کبھی آپ کے چہرے پر پیغمبر کی جدائی کی وجہ سے مسکراہٹ نہیں آئی تھی، لیکن صدیق اکبر کی بیوی کے اس عمل کو دیکھ کر فاطمہ مسکرا اٹھی۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، کہتے ہیں ناراض ہو گئی تھی۔ پھر جنازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پڑھا رہے تو ناراضگی کس بات کی؟ اور پھر علی اور فاطمہ اس صدیق سے ناراض ہو جس صدیق نے ان کی شادی کی بات آقا سے چلائی، رشتہ کروایا، نکاح میں گواہ بنے اور سامان اپنی پسند کا خرید کر کے لے آئے، براتی بنے، گواہ بنے، وہ صدیق اکبر سے اسے علی اور فاطمہ ناراض ہو گئے جو ان کے بھی محسن ہیں۔ فرق سمجھ آ رہے؟ ایک جملہ کہہ کے اپنے عنوان پر آتا ہوں، کہتے ہیں جی وہ قبضہ کر لیا جی، غصب ہو گیا، باغ فدق بڑا ظلم ہوا، بی بی کا حق کا نہیں دیا۔ وضاحت تو میں نے کر دی، جو اصل روایت تھی وہ میں نے بتا دی۔ ان سے پوچھو چلو 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قبضہ کر لیا تھا اور آپ کو نہیں دیا، تو پہلی تو بات ہے کسی روایت سے ثبوت نہیں ملے گا حضرت صدیق اکبر نے وہ لے کر خود اپنے استعمال میں رکھا ہو باغ فدق، یا انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے بچوں میں سے کسی کو دیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ بھی باغ فدق اسی جگہ پر ہے اور یہودیوں نے اسٹے کروایا ہوا ہے۔ 2-3 سال پہلے مولانا لدھیانوی صاحب، مولانا ربنواز حنفی صاحب، ہم سارے اکٹھے سفر پر تھے تو ہم اس کو جا کر دیکھا، 8 کلومیٹر کی لمبائی چوڑائی میں وہ باغ ہے، کھجوروں کے درخت لگے ہوئے لیکن سوکھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہے تمہیں زیادہ لڑائی ہے، جاؤ جا کر کے لے لو، ہمیں نہیں چاہیے۔ انہیں کہو جاؤ، ادھر کیوں ڈنڈورا پیٹتے ہو، جاؤ جا کر قبضہ کرو، لے لو باغ فدق، ہمیں نہیں چاہیے۔ سوال ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بقول ان بدبختوں کے غاصبانہ قبضہ کر دیا تھا، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے تو اب حضرت علی کا اختیار تو ہو گیا نا، آپ خلیفہ ہے، آپ نے وہ باغ لے کر، حضرت فاطمہ تو دنیا سے چلی گئی تھی، ان کے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا؟ سوال بنتا ہے نا، بقول تمہارے ابو بکر، عمر، عثمان نے تو نہیں دیا، حضرت علی دے دیتے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں ہمارے امام حضرت علی معصوم ہیں اور معصوموں کی شان کے خلاف ہے کہ وہ غصب شدہ چیز لے لے، کیونکہ معاذ اللہ یہ باغ فدق غصب شدہ ہے، تو اس لیے حضرت علی معصوم ہے، اس لیے انہوں نے غصب شدہ چیز نہیں دی۔ تو آسان بات بتا رہا، اس کو یاد کرو تاکہ کئی موقع ہے نا تو منہ پر مارو ان کے۔ انہوں نے کہا اچھا غصب شدہ باغ فدق تھا، حضرت علی کا اختیار بھی ہو گیا، اس لیے نہیں دیا کہ وہ معصوم تھے تمہارے عقیدے کے مطابق اور معصوم کے شان کے خلاف ہے، تو بقول تمہارے عقیدے کے خلافت بھی تو غصب شدہ ہے، وہ علی نے کیوں لے لی؟ نہیں سمجھ آئی؟ خلافت بھی تو 3 ہاتھوں میں بقول تمہارے عقیدے کے غصب شدہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی اجمعین 3 حضرات
بقول تمہارے غاصب رہے تو یہ خلافت حضرت علی نے کیوں لے لی؟ یہ بھی کہتے نا میں نہیں لیتا، میرے شان کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سب ڈرامہ بازی ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان مقدس شخصیات کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے، ورنہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ شکر و شری تھے، پیار و محبت تھی، ان میں کوئی لڑائی نہ پہلے تھی نہ بعد میں تھی۔ خلافت کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو لکھا ہے جی 6 مہینے بعد بیعت کیے ہیں، یہ روایت بھی وہ اسی کالا والی ہے۔ اس روایت میں بھی وہ کالا صاحب ابن شہاب اس کا نام ہے، بڑے محدثین میں قابل احترام ہے لیکن زیادتیاں بہت کر گئے۔ ان کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ وفات پائیں تو حضرت علی نے بیعت کر دی۔ بھئی پہلے کیوں نہیں کی؟ کہتے اس لیے کہ حضرت فاطمہ جو ناراض تھی تو وہ فوت ہوئی تو پھر کر لی۔ تو ایمانداری سے بتاؤ یہ حضرت فاطمہ کے ساتھ مذاق نہیں؟ وفا کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ زندگی میں نہیں کی کہ وہ ناراض ہے، اب وہ چلی گئی تو اب بھی بیعت نہ کرو کیونکہ وہ ناراض ہے، بیوی ناراض ہے، نبی کی بیٹی ناراض ہے۔ لیکن جیسے ہی فوت ہوئی تم نے بیعت کر لی، اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور خود حضرت علی کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ بھی فضول باتیں ہیں۔ حقائق یہ ہے کہ اسی وقت یا دوسرے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ بڑا ثبوت یہ ہے جب بھی صدیق اکبر مسجد میں نماز پڑھانے جاتے ہیں پیچھے حضرت علی بھی کھڑے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مانتے ہیں خلیفہ نہیں مانتے؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمارے دین کے معاملات کا امام بنایا، یعنی کہ مصلی پر کھڑا کیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آقا کے دنیا سے جانے کے بعد ہم نے اپنی دنیاوی معاملات کا امام بھی حضرت صدیق اکبر کو بنا لیا۔ یہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ تو خیر یہ مستقل عنوان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ جس نے لٹایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ نبی کی بیٹی کا حق دبا سکتا ہے؟ بولو۔ آقا فرماتے ہیں، نبی اسلام کی حدیث ہے، مجھے سب سے زیادہ صدیق اکبر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں صدیق اکبر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ایک صدیق رہتے ہیں میں احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن اللہ دیں گے۔ جس کو آقا اپنا محسن کہہ رہے ہیں وہ نبی کی بیٹی کے حق دبانے والا ہوگا؟ اس کو پھر قرآن کہہ رہا فَأَمَّا مَنْ آتَى، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، وَاتَّقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ اتنا بڑا متقی ہے کہ انبیاء کے بعد سید الاتقاء بھی صدیق اکبر ہے، سید الصحابہ بھی صدیق اکبر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو نیکی کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، سارے مفہوم آتے ہیں۔ ان تینوں صاحب کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس میں یہ تینوں صاحب پائے جا رہے ہیں اس نے اپنے لیے جنت کا رستہ آسان کر لیا۔ عنوان ذہن میں ہے نا؟ حضرت صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے، اسی میں سے بتا رہا ہوں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جنت میں جانے کا رستہ آسان کر لیا۔ اس آیت سے بھی پتہ لگا حضرت صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں۔ اسی انداز میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے۔ یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی شان میں آیت نازل ہوئی سورۃ احقاف کی، اس کی پوری تفسیر ہے، پچھلی آیت بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ سے لے کر اس آیت تک کہ آپ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے قرآن کی سیرت بنا کر کے کہا نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ جو بہتر سے بہتر کام کرتا ہے اور ہم اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، بشری تقاضوں کے مطابق کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو ہم معاف کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ کون ہے جس کی یہ شان آپ بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والا ہے ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جنتی بولو کون تھے؟ جنتی تھے، فی اصحاب الجنہ۔ آگے اللہ کہتے ہیں وعد الصدق الذین کانوا یوعدون، کہ ان کے ساتھ صدیق بھی سچا، اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی سچا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں اور بھی آیات ہیں، انہی میں سے نبی اسلام کا ایک فرمان ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کئی جگہ پر آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں۔ اسی انداز میں نبی اسلام نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی ایک بات بتاؤ، لیکن ابھی آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے، وہ کہے گا تو پھر بتا دینا کہ یہ سامنے جو دو بندے آ رہے ہیں نا، یہ دونوں جو ہیں جنتی ہیں، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، سیدہ کہول اہل الجنہ،
حضرت علی فرماتے ہیں جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا ایک ابو بکر تھے ایک عمر. بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کے ان دلائل سے کہ ایمان لانے کے بعد جب مکہ مدینہ میں چلتے پھرتے بھی تھے تو اس وقت بھی جنتی تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آج بھی جنت میں آرام فرما ہے. تیسرا جملہ، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے. کیا مطلب؟ روزہ مبارک میں نبی علیہ السلام بھی آرام فرما ہے، حضرت صدیق و عمر بھی آرام فرما ہے. آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روزے اور منبر اور درمیان والی جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. سبحان اللہ. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. من ریاض الجنہ، یہ جو من ہے نا یہ علماء آپ کو سمجھا دیں گے. یہ من بتا رہا ہے کہ اس میں روزہ بھی شامل ہے، اس میں منبر بھی شامل ہے. اور سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں، کوئی کہے گا یہ تو ریاض الجنہ کے متعلق حدیث ہے، روزہ مبارک اور منبر کے متعلق تھوڑی ہے. تو بھئی جس کی وجہ سے اللہ نے ریاض الجنہ کو جنت بنایا بتایا، اس کا گھر جنت نہ ہو، اس کا منبر جنت نہ ہو، درمیان والی جگہ جنت ہو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آقا کا گھر ہے، یہ آقا کا منبر ہے، تو یہ جنت ہے تو یہ جنت نہیں. پھر حدیث کے جملے میں لغوی اعتبار سے من بتا رہا ہے کہ روزہ بھی شامل ہے، منبر بھی شامل ہے، یہ جنت ہے. اور اس جنت میں آقا بھی آرام فرما ہے، صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے. بات سمجھ گئے؟ آج بھی صدیق اکبر جنت میں آرام فرمائے. یہ میں نے تیسرا جملہ کہا تھا. آج بھی صدیق اکبر جنت میں آرام فرمائے، آقا بھی آرام فرمائے اسی جنت میں، صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے. دوسری بات، قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آدمی مرنے کے بعد جہاں دفنایا جاتا ہے، سمجھ لیں اس کا وجود بنانے کے لیے مٹی یہاں سے لی گئی تھی. نبی علیہ السلام آرام فرما ہے روزہ مبارک میں، صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے روزہ مبارک میں. دنیا سے جانے کے بعد پتہ لگ گیا، قرآن پاک کی آیت نے بتا دیا، آقا کا وجود بنانے کے لیے بھی خمیر اور مٹی یہاں سے لیا گیا تھا، صدیق کا وجود بنانے کے لیے بھی خمیر اور مٹی یہاں سے لی گئی. اور یہ مٹی جنت ہے، آقا نے فرمایا. لیکن ایک اور دلیل بھی اس پر ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں مٹی لے کر کے آؤ، میں اپنا محبوب مقصود کائنات بنانا چاہتا ہوں. فرشتے زمینوں کی طرف دیکھنے لگے، فرمایا زمینیں تو پستیوں والی ہیں، میرا محبوب بلندیوں والا ہے، یا اللہ پھر کہاں سے مٹی لائے؟ فرمایا جنت سے مٹی لے کر کے آؤ. سبحان اور اللہ. جنت کی مٹی کے متعلق آقا فرماتے ہیں تربتھا طیبہ، جنت کی مٹی پاکیزہ بھی ہے، خوشبودار بھی ہے. چنانچہ جنت کی مٹی سے نبوت کا وجود بھی بنا، اسی مٹی سے صدیق و عمر کا وجود بھی بنا. اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر آج بھی جنت میں آرام فرما ہے. اور جو جملہ میں نے کہا تھا صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، وہ اس جملے سے سمجھے کہ صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما. بات سمجھ آ گئی؟ آئے اس لیے سے کہ آقا فرماتے ہیں نا، حضور کے ایک اور فرمان بتا دو. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے انا و ابا بکر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا ندفن. مجھے اور ابو بکر کو اللہ نے ایک مٹی سے بنایا ہے اور ایک ہی مٹی میں دفنائے جائیں گے. سبحان اللہ. عملاً بھی ایسا ہو گیا نا. اب حضور دیگر حدیثوں سے پتہ لگ گیا جو میں نے بتایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے نشر الطیب، اس کو پڑھ لے، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ حضور کا وجود جنت کی مٹی سے بنایا گیا. اور آقا فرماتے ہیں جس مٹی سے مجھے بنایا گیا ہے اسی سے صدیق کو بنایا گیا اور دونوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے گا. اس سے بھی پتہ لگ گیا صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے. کوئی مبالغہ رائی تو نہیں کر رہا، کوئی صرف تقریر تو نہیں جاڑی جا رہی ہے. بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں نا، بس زور دے کے کہہ دیتے ہیں جی علی جو ہے وہ ادھر تھے، اللہ ادھر سے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا باقاعدہ. یہ بڑی زیادتی ہوئی کہ علی کو نیچے بھیج دیا، خود اللہ اوپر چلے گئے. تو اس لیے پھر سپاہی صاحب جب کہتے ہیں نا کافر کافر شیعہ کافر، تو کہتے نہیں جی بڑی سخت بات ہے، یوں نہ کیا کرو نا. تمہارے عقیدے نظریے کرتوت یا ایسی ہے، تمہیں ہم پھر کیا کہیں اگر یہ نہ کہیں. تو وہ جو ہے آپ کی بات ختم کرتا ہوں، نماز بھی پڑھنی ہے. آخری جملہ رہ گیا، حضرت صدیق اکبر کل قیامت کے دن جائیں گے بھی بولو جائیں گے بھی جنت میں. یہ بھی کوئی ہماری زور زبردستی نہیں ہے، قرآن و سنت کے دلائل میں نے بتا دیے. آخری بات نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انبیاء جائیں گے، نبی علیہ السلام جنت میں جائیں گے. اور امت میں سے اولا من يدخل الجنت من امتی ابا بکر، میری امت میں سب سے پہلے جو جنت جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب حضرت صدیق اکبر یوں نہیں کہ لک چھپ کر کے منہ نیچے کر کے آرام سے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی ملانگنا آ جائے، کوئی روک نہ لے، کوئی نہیں. انشاءاللہ
بڑے دھڑلے سے بڑے نخرے کے ساتھ جائیں گے جنت میں، نخرے کے ساتھ جائیں گے جنت میں۔ وہ ایک جگہ یہ بدبخت ٹی وی اینکر کے سامنے نا باتیں ہو رہی تھی، تو وہ عورت تھی جو سوال جواب کر رہی تھی، تو شان صحابہ پر بڑے سوال جواب جب کیے قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہ ہماری اس بچی کو جزائے خیر دے، بڑی ہمت کے ساتھ اس نے سوال جواب کیا نا، تو وہ ایک بدبخت بیٹھا ہوا تھا، لاجواب ہو گیا، جواب نہیں دے سکا، لوگ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ محفل چھوڑ کر اٹھ کے بھاگ گیا۔ جب چلا گیا تو اپنی قوم نے گھیر لیا، اس نے کہا ہمیں بڑے تم مسئلے بتاتے ہو کہ معاذ اللہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اب وہ ایک بچی نے سوال کیا اور تم جواب نہیں دے سکے، ہماری ناک کٹوا دی، پروگرام چھوڑ کے آگے۔ اب اپنی قوم کو بچانا تو تھا، کسی طریقے سے مطمئن کرنا تھا، کہنے لگے تمہیں پتہ ہی نہیں لگا میں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بتاؤ تو نے کیا کیا، کہتا وہاں صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی، عظمت بیان ہو رہی تھی، اور میں وہاں سے اٹھ کے اس لیے چلا گیا کہ میں نے بتایا کہ ہم صحابہ کی جہاں شان بیان ہو، ہم وہ محفل چھوڑ جایا کرتے ہیں، نفرت اور بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت ہے، ان کی سوچ ہے۔ کہتا میں تو اس لیے چلا گیا، وہاں صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی اور ہم صحابہ کو معاذ اللہ برداشت نہیں کرتے، میں بغض اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے محفل چھوڑ گیا۔ میں نے کہا تو آج کہہ رہا ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا قل موتوا بغیظکم، میرے محبوب جو آپ کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں انہیں کہو کہ تم اسی غیظ و غضب میں مر جاؤ، تمہیں اس دھرتی پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ جس دن ٹی وی کا پروگرام چھوڑ کر صحابہ سے نفرت کا اظہار کر کے گیا ہے، ٹھیک 2 ہفتے کے بعد وہ دھرتی پر نہیں رہا، مر گیا، مردود ہو گیا۔ کیوں؟ اس کو صحابہ کی شان جو اچھی نہیں لگی، تو اللہ نے کہا اسے متفق کرو، بیمار بھی نہیں تھا، چلتا پھرتا تھا، 2 ہفتے بعد مر گیا۔ میں نے کہا وہاں صحابہ کی بات ہوئی، تجھے برداشت نہیں ہوئی، تو وہاں سے چل پڑا، اللہ نے تجھے دھرتی سے اٹھا دیا، مر گیا، اگر قبر میں بھی صحابہ کی بات آئی تو کدھر جائے گا؟ من ربو کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من دینہ کو میں، من دینوں کا میں صحابہ کا تذکرہ اگر آ گیا تو کیا کرے گا؟ ادھر سے بھاگنے تو نہیں دیں گے فرشتے، وہ کہیں گے ادھر بیٹھ آرام سے۔ اچھا میدان حشر میں کیا کرو گے؟ ادھر بھی تو انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، یہ صحابہ کے یہ غلام ہوں گے، ہر طرف صحابہ ہوں گے، صحابہ کے غلام ہوں گے، تو کدھر جائے گا؟ کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ میں نے کہا وہاں صدیق اکبر کھڑے ہیں، جنت من امتی ابو بکر، اس امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا، جو بعد میں جائیں گے وہ ابو بکر کے پی والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس میں رہتے آج تک کی اور قیامت تک کی امت مسلمہ، بے شک ہم جیسے گناہگار ہوں گے لیکن محبت اور اطاعت، عقیدہ نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس تابعداری میں جائیں گے تو صدیق کو ماننے والے صدیق کی قیادت میں جائیں گے، وہاں تو صدیق اکبر کھڑے، تو کیسے جائے گا؟ کہتا مولوی صاحب کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو؟ جنت کے 8 دروازے، صدیق اکبر تو ایک پر کھڑا ہوگا، ہم کسی سے گھس جائیں گے۔ میں نے کہا اس مسئلے کو بھی صحابہ نے حل کروا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی ایسا خوش قسمت ہوگا کہ جن کو جنت کے 8 دروازے طلب کریں گے؟ کیونکہ عبادت میں جو جس عمل میں زیادہ ہے اس کو اس جنت کے دروازے سے گزارا جائے گا۔ جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے باب الصلاۃ سے گزرے گا، جو جہاد زیادہ کرتا ہے باب الجہاد سے گزرے گا، جو روزے زیادہ رکھتا ہے باب الصیام سے گزرے گا، صدقہ زیادہ دیتا ہے باب الریان سے گزرے گا۔ آقا کوئی ایسا بھی ہوگا جنت کے 8 دروازے طلب کریں گے کہ یہ ہستی ہمارے ہاں سے گزرے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا۔ کون ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا میں امید کرتا ہوں وہ صدیق اکبر ہوں گے، جو جنت کے 8 دروازوں سے جائیں گے، 8 دروازے طلب کریں گے۔ اب یہاں تو 8 دروازے پر صدیق اکبر کا پہرا ہے، تو صدیق کو مانتا نہیں، کہاں سے گزرے گا؟ کہتا ہے میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ قومی اسمبلی یا سینٹ تو نہیں تھا امریکہ کے اندر گھس جاؤ گے کہ جنت؟ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کی ذات قدرت کاملہ کا مالک ہونے کے باوجود کندھے سے کندھے ملا کر کے فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، خبردار کسی بدبخت کو ادھر نہیں آنے دینا۔ دیہاتوں میں رہتے ہو، رات کو دیکھتے ہوگے وہ شعلہ نظر آتا ہے، شیاطین اوپر جاتے ہیں، شہادت صاحب کے مارا جاتا ہے، فرشتے پہرے پہ کھڑے ہیں، تجھے نہیں گھسنے دیں گے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے نا، ہم جائیں گے بات کریں گے، حضور بھی دیکھیں گے جبہ کبہ دستار، یہ ماشاءاللہ قربت الوسطیٰ میں رہنے والے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی یہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اور بزرگوں کے ساتھ بھی سارے ادھر تو لے لیتے ہیں، جبوں شبوں میں گھس کر کے اپنے آپ کو بھی ہمیں کوئی کافر نہ کہے، بچت کرتے ہیں، لیکن ہمارے قابل انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ مسئلہ تمہارا ہے، تم کیا کرو گے؟
کہتے جی ہم بھی کچھ کریں گے، ادھر یہ کہیں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں تمہیں تحفظ دے دیتے تھے، یہاں موقع نہیں ہے، اپنا کام کرو۔ یہ اکابر جائیں گے جنت میں، اب وہ ہو جائیں گے لاوارث، حضور سے کہیں گے، حضور کہیں گے ہاں بھی ٹھیک ہے فرشتوں، ان کی پگڑی شگڑی داڑھی بڑے اچھے لوگ ہیں، لے جاؤ جنت میں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ نہیں آپ کے صحابہ کو گالیاں نکالتے تھے، تبرے کرتے تھے، اور دین میں بدعات پیدا کی، برائیاں پیدا کی، خرافات پیدا کیے، بہت گڑبڑ کی انہوں نے۔ آقا فرمائیں گے اچھا، پھر فرمایا سوختن سوختن، عربی کا جملہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ترجمہ علماء بھی کرتے ہیں اردو میں، پنجابی میں سارے ترجمے ہیں، لیکن آج کل اس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں خادم حسین رضوی صاحب کی زبان میں۔ دور دور پڑے ہو، جو میرے صدیق کو نہیں مانتا، عمر عثمان علی کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، میری ازواج کو تبرہ کرتا رہا، سوکن سوکن، دور دور پڑے ہو، ہٹا ان کو ادھر سے۔ پھر نعرہ لگے گا حیدر، میں پتہ نہیں ہم ملنگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے ان سے یہ بس نہیں چلنا، حیدر نہیں حیدر۔ حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حیدر جہنم والے پاس ہے، ایک بڑا ٹھکانا ہے، نہیں جی ہم جائیں گے جنت میں۔ میں نے کہا میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں نا، ہم کوئی ٹھیکیداری کی بات کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاصہ بتا رہا ہوں، جنت میں کون جائے گا؟ تو پھر بھی کہتا ہے میں جاؤں گا جنت میں، جا جنت میں، جہاں تجھے ٹی وی کے اینکر کے پروگرام میں صحابہ کا نام برداشت نہیں، تو کہیں سے اگر چلا بھی جاتا ہے جنت میں، تو جنت میں یا انبیاء کا چرچا ہوگا، یا صحابہ کا چرچا ہوگا، یا سوائے صحابہ کا چرچا ہوگا، تو وہاں کیا کرے گا جنت میں؟ سپاہی صحابہ سے سارے مراد ہیں، سارے مسلمان، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یعنی کہ صحابہ کے سپاہی غلام، وہاں تو سارے یہ غلام ہوں گے، تو کیا کرے گا؟ تو ان کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے آخری بات یہی آتی ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جنت تو کہتا ہے جنت جاگیر حسین دی، حسین دی بھی ہے، جنت جاگیر صحابہ دی، جنت جاگیر صحابہ دی، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی، بات سمجھ آ گئی؟ چار جملے کہے تھے، ابوبکر صدیق آئے بھی جنت سے تھے، ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے ہوئے بھی جنت ہی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے، کل قیامت کے دن بھی جنت میں جائیں گے۔ 2 منٹ رہ کے بعد ختم کروں، قیامت کے دن بھی جنت میں عام جگہ پر نہیں جائیں گے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام اعزاز کی وجہ سے مقام محمود پر ہوں گے۔ صدیق اکبر جنت میں قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ بھی بعض علماء نے لکھا آیت حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی کہ صدیق اکبر کو ایک نہیں 2 جنتیں ملیں گی، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی کہ کل قیامت کے دن میں نے رب کا سامنا کرنا ہے، آج اسے ایمان، عقیدہ، عمل، کردار، یہ ہم سب کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا صدیق اکبر کا اس اہتمام میں بھی سارے صحابہ سے اول نمبر ہے کہ ہمیشہ تقوی والی زندگی گزاری ہے، تو اللہ نے فرمایا ایک نہیں صدیق اکبر تیرے لیے 2 جنتیں ہیں، اولئک المقربون فی جنات النعیم، جو سب سے زیادہ مقرب ہوں گے وہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ پیغمبر اور اللہ کا پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ مقرب صدیق سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی گل سمجھ آئیے تو اب جنت میں حضور ہوں گے مقام محمود پر، صدیق ہوں گے اپنی جنت نعیم میں، جنت المأویٰ میں، جو بھی بڑا مقام ملے گا بڑی جنت میں ہوں گے۔ لیکن ایک درخواست ہوگی، اللہ جو پوچھ رہے ہیں نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں انعامات اکرامات دے رہا ہوں، راضی ہو، اللہ دے رہا ہے، محبوب مانگ رہے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ، آخری ہوگی 2 باتیں یا اللہ، ایک یہ کہ میرے امتیوں میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ رہے، ان سب کو جنت میں داخلہ ہوگا تو میری رضا کا اعلان ہو جائے گا، ایک یہ ہو جائے گا۔ اس سے آخری بات صدیق اب راضی ہو، پھر محبوب اب راضی ہو، حضور فرمائیں گے ایک بات، اللہ میں تیرا محبوب تھا، تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، مکہ میں رکھا، مدینہ میں رکھا، پھر معراج کروائی، اپنے قریب بلایا، پھر واپس بھیج دیا، پھر عبادت، ذکر، اذکار، تلاوت، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس، ذمہ داری نبوت و رسالت ادا کرتے 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 پھر آپ نے مجھے شان بلند عطا فرمائی، مقام عظمت عطا فرمائی، پھر قبر سے اٹھایا، حوض کوثر سے جنت قریب کرتے کرتے اپنے محبوب کو اللہ تو نے مقام محمود پر پہنچا دیا۔ ایک میرا محبوب صدیق بھی تھا جو مکہ میں، مکرمہ میں، سفر میں، حضر میں، آسانی میں، مشکل میں، ہر جگہ پر، ہر دور میں سائے کی طرح میرا ساتھ رہا۔
ابھی روزہ مبارک میں بھی میرے ساتھ تھا، ابھی حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ تھا، جنت میں آتے وقت بھی میرے ساتھ تھا۔ محبوب اللہ تو نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا ہے، میرا محبوب صدیق مجھ سے دور کیوں ہے؟ اسے بھی لائیے میرے قریب مقام محمود پر بٹھائے۔ یہ عقیدے کا فرق ضرور رکھنا کہ یہ مقام محمود حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو صدیق اکبر کو صرف اعزازی طور پر ساتھ بٹھائیں گے۔ جیسے کلاس کے استاد کسی کام میں چلے جاتے ہیں، کسی کام میں، تو شاگردوں میں سے کسی شاگرد کو کہتے ہیں میری سیٹ پر بیٹھ اور یہ کلاس پڑھا۔ اب یہ استاد نہیں بن جاتا، یہ استاد کی جگہ پر بیٹھے اعزاز کی وجہ سے، محبت عقیدت کی وجہ سے، تو صدیق کو عام جنت نہیں نبوت کے ساتھ جنت میں بٹھایا جائے گا۔ اور آقا کا فرمان بھی المرء مع من احب، یہ بھی فرمان ہے، اور حضور اسلام کا فرمان ہے کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صدیق سے بڑھ کر آپ کی سنتوں پر کس نے عمل کیا ہوگا؟ اس اعتبار سے صدیق آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی، آج بھی جنت میں ہے، کل قیامت بھی جنت میں جائیں گے۔ اور میں اور آپ صدیق اور صحابہ اہل بیت سے محبت کریں گے، اطاعت و تابعداری کریں گے، نسبتیں قائم کریں گے۔ المرء مع من احب، حضور کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔